پاکستان کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی کیونکہ ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی، ہماری اکانومی ویسے نہیں جا رہی جیسے جانا چاہیے اس کو، ہم سے کچھ ریفارمز جو ہمیں کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے، تو لوگ کہہ رہے تھے جی آپ کی اکانومی تو ٹھیک نہیں چل رہی تھی، آپ پنچنگ ابو یور ویٹ، آپ امریکہ اور فلاں ایران کی صلح کرا رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ پاکستان یہ کر سکے گا، وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی فارن آفس اور پاکستان کی جو ملٹری ہے، ان کی انسٹیٹیوشنل میموریز مختلف نوعیت کی ہیں۔ جی شروع سے پاکستان انٹرنیشنل مائنڈڈ رہا ہے، ہمارا ملک چھوٹا تھا کمپیئر ٹو انڈیا، انڈیا کی طرف سے خطرے تھے، تو شروع سے ایفرٹ ہوئی ہے، ڈیفنس الائنسز میں گئے ہیں، بغداد پیکٹ، سینٹو، سیاٹو، اس کے بعد افغانستان میں جب امریکہ روس آیا، اور پھر 9/11 کے بعد امریکہ آیا، تو پاکستان کانسٹنٹلی ساری دنیا کے ساتھ، روس، امریکہ، یورپین یونین کے ساتھ انگیج رہا ہے، ہمارا فارن آفس بھی رہا ہے اور ہماری ملٹری بھی رہی ہے۔ حالانکہ ایسے وقت بھی آئے جب ہم پہ سینکشنز لگیں، نیوکلیئر سینکشن لگیں، پیریڈز اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہماری امریکن ریلیشن شپ کے ساتھ، جی لیکن اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کے اور جی ایچ کیو پینٹاگن کے تعلقات خاص نوعیت کے تھے، تو وہ اگر آپ مد نظر رکھیں، اور ہم نے اسی بنیاد پر ماضی میں 1973 میں جو ہمارا رول رہا in bringing India and in bringing United States and China together، جب کیسنگر صاحب یہاں سے چھپ کے گئے تھے، جی جس کے نتیجے میں نکسن ماؤ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے اپنا جو ہے دیکھیں نا یہ جنیوا اکارڈ ہوا ہے، اس میں بھی ہمارا ایک رول تھا، حالانکہ ہمارے ملک میں ڈفرینسز تھے، جو نیزر صاحب کی وقت حکومت تھی، جی تو جنیوا اکارڈز میں بھی ہم نے ایک سپر پاور کی فوج ہم نے اکارڈ میں مدد کی اور وہ باہر نکلے۔ پھر ایک اور سپر پاور آ کے پھنس گئی، وہ امریکہ تھی، اس میں ہم نے مری اکارڈ کروائے، اس کے بعد ہم نے کرایا یہ دوحہ اکارڈ اور امریکہ کی فوج باہر نکلی۔ تو ہماری کانسٹنٹ انگیجمنٹ رہی ہے۔ جو فرق پڑا ہے وہ یہ کہ ہماری پروفائل کو جو زبردست فرق پڑا ہے۔ مارکہ حق پاکستان کے لیے کتنا اہم ثابت ہوا، اس سے پاکستان نے کیا گین کیا، اس کے اوپر کامنٹ کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو مارکہ حق ہے، اس میں بھانڈا پھوٹ گیا چوراہے میں، جو ہندوستان اتنے دعوے کر رہا تھا کہ جی وہ سیکیورٹی پرووائڈر ہے اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، اور جا کے عرب ممالک میں جفیاں ڈال رہے تھے، اور ان کی جفی ڈپلومیسی بڑی مشہور ہو گئی تھی انڈیا کے پرائم منسٹر کی، اور وہ امپریشن یہی دے رہے تھے کہ امریکہ تو اب یہاں نہیں زیادہ دیر رہے گا، کیونکہ بڑی دیر سے یہ بات ہو رہی تھی کہ امریکہ تو اپنے آپ کو ویسے ہی وڈرا کر رہا تھا، اور وہ یورپ سے بھی وڈرا کرنا چاہ رہا ہے، اور تو امپریشن یہ تھا کہ وہاں انڈیا سمجھتا تھا ہم کو رول ادا کریں گے۔ جی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ رول ادا کرنا چاہتے ہیں، نمبر دو آپ اسرائیل کے ساتھی بن گئے، صرف اس بنیاد پر کہ اسرائیل کی بھی لیڈرشپ مسلمانوں کی دشمن ہے، اور آپ کے بی جے پی کی لیڈرشپ بھی مسلمانوں کی دشمن ہے، تو اتنی بڑی کانٹرڈکشنز تھیں، تو وہ تو رول وہ نہ تو ایکچولی ادا کر سکتے تھے۔ نمبر ٹو، ملیٹریلی یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان has the capacity to help stabilize the situation in the Gulf، اور اب اوپنلی بات کی جا رہی ہے کہ جو امریکن اڈے ہیں انہوں نے سیکیورٹی انہانس نہیں کی۔ جی یہ عرب ملک اگر آج نہ ہی گلف کے خلیج کے مالک بول رہے ہیں، تو بات کی ان کے اندرون محفل تو بات تو کھل گئی ہے، ان کا میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے، ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ جی یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے سسٹم جو ہے۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ وہاں سے نکل جائے گا، امریکہ ایک سپر پاور ہے، جی اس کے بڑے انٹرسٹ ہیں، اور ان ملکوں کے بھی امریکہ میں انٹرسٹ ہیں، لیکن امریکہ کا جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول تھا اس میں بہت جوہری تبدیلی آئے گی۔ اس میں پاکستان، ترکی، مصر، یہ ملک ایک کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب تو آف کورس ہے، جی تو یہ جو ایک قسم کے کارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کم سے کم ترکی اور پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہیں انہوں نے تو کھل کے کیا ہے۔ جہاں تک ایجپٹ ہے کہیں وہ پوری طرح سے پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کے جی ایفرٹس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کے آلریڈی وہاں اکارڈز ہوئے تھے اسرائیل سے،
بہت پہلے ان کا پیس ہوا تھا، سلائٹلی ان کی پوزیشن میں فرق ہے، لیکن جہاں تک یہ ملک ہیں، ابھی تو ایجپٹ بھی اپنی ٹوٹل سپورٹ لینڈ کر رہا ہے، کیونکہ پرائیویٹلی تو اندازہ ہے ایجپٹ کو کہ اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں جی جو انہوں نے کہا ہے گریٹر اسرائیل کا، تو وہ تو سارے عرب ممالک کے لیے خطرہ ہے۔